بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ گزشتہ درس میں اس آیت کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، اور اسی سے متعلق آپ کا کل کا سوال تھا، اور ان سے قتال کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنے کا وجود ختم ہو جائے۔ فتنے کا معنی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، اور یہاں پر ایک اور فتنے کا ذکر ہے، وہ ہے اللہ کے راستے سے روکنا، تو وہ فتنہ بھی باقی نہ رہے، چونکہ کفار لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو کب تک ان سے قتال کرنا ہے؟ ان سے قتال کرنا ہے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کا دین ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، عبادت خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر یہ لوگ باز آ جاتے ہیں فتنہ سے، شرک سے، کفر سے، فَلَا عُدْوَانَ، تو پھر ان پر اعتداء نہیں ہے، زیادتی ان پر نہیں ہوگی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں مگر ظالمین پر۔ پھر بھی اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو پھر اس پر اعتداء ہوگا، اس پر اس کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ یہاں پر یہ آیت کریمہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اسی طرح سے حدیث پاک ہے أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ حدیث ہے اور یہ آیت ہے، ان کا مفہوم قریب ہے۔ اور اس کے مقابل میں دوسری آیت ہے، ان کے مقابل میں وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں آیتوں اور نصوص کے مفہوم میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے، بظاہر دونوں میں ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، اس لیے جملہ نصوص کو جمع کر کے کوئی بھی مفہوم طے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بعض نصوص کو لے اور بعض نصوص کو نہ لے تو وہ صحیح چیز تک، صحیح عمل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں طرح کے نصوص یا تمام نصوص موضوع سے متعلق سامنے رہنے چاہیے، اس کے بعد کوئی مفہوم طے ہونا چاہیے۔ دونوں آیات یا نصوص کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تو حکم ہوا ہے قتال کرنے کا، کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ شرک باقی نہ رہے، اور حدیث پاک میں بھی أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ حکم ہے۔ اور جبکہ آیت میں حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پیچھے بھی اسی مفہوم کے قریب بات گزری ہے کہ جو شروع میں آیت گزری تھی کل کے درس میں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کا حکم ہے کہ جو تم سے قتال کریں، مطلب جو قتال نہ کریں ان سے تم قتال نہ کرو، یہ مفہوم نکلا۔ تو مجموعی مفہوم جو احادیث کا ان نصوص کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ اب اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ پر ظلم کر رہے ہیں، گویا کہ ہم ظالم ہیں،
اگر ہم غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ پر ہم ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا حق ہم دوسرے کو دے رہے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ سب لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، گویا وہ ظالم ہے، اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملنی چاہیے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ جو ظالم ہیں یہ صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتے ہیں کہ یہ صرف شرک اور کفر کر لے، بلکہ یہ اپنے مقابل میں اہل توحید کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اہل توحید کو بھی، موحدین کو بھی ایک اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ شرک اور کفر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ مشرکین، یہ کفار اہل توحید کو شرک اور کفر کرنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، جیسا کہ آپ سے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اس چیز کو جان سکتے ہیں۔ کفار مکہ کے حالات کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے، صحابہ کرام اللہ کی عبادت کرتے، یہ لوگ کرنے نہیں دیتے تھے۔ خانہ کعبہ میں ان کو اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے تھے۔ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا اس کو یہ لوگ مارتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ مشرکین ایسا نہیں کہ صرف یہ جو شرک کر رہے ہیں، بلکہ شرک سے آگے بڑھ کر کفر، اور کفر سے آگے بڑھ کر ظاہری ظلم و زیادتی بھی یہ کرتے تھے، اور لوگوں کو، موحدین کو، سچے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ظالم بہت ہی بڑے ظالم ہیں، تو اس لیے ان کو ان کے ظلم سے روکنے کے لیے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے ظالم بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو، یا ظالم ہو یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں، سب ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اگر ان لوگوں سے ظلم ہو رہا ہے نادانی میں، یا جان بوجھ کر، یا تعصب کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ تو ان کی مدد کیسے ہوگی؟ ان کو شرک سے روک کر کے ان کی مدد ہوگی، ان کو شرک سے روک کر ان کی مدد ہوگی، یا جو بھی یہ ظلم کر رہے ہیں اس ظلم سے روک کر کے ان کی مدد ہوگی۔ چونکہ شرک سے روک کر، توحید کی طرف بلا کر، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا کر، اس چیز کو کوئی شخص کسی کے دماغ میں بٹھا نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی ہم کسی کو دین اسلام میں داخل کریں، اس کو ہم یعنی کلمہ پڑھائیں، اس کے دل و دماغ میں ہم توحید کو گھسا ڈالیں، یہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جب اللہ توفیق دیتا ہے تبھی کسی کے دماغ میں بیٹھتی ہے۔ اب چونکہ ہم جس بھی سماج میں رہیں گے، جس معاشرے اور سماج میں رہیں گے، اللہ رب العالمین نے ظلم و زیادتیوں سے بچنے کے لیے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، تاکہ ہم دین پر عمل کر کے امن و سکون اور امن و شانتی کی زندگی بسر کر سکیں۔ امن و سکون، امن و شانتی کی زندگی دین پر عمل کر کے بسر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دین کا پابند نہیں ہے، دین کا پابند نہیں ہے، تو وہ جو چاہے کرتا ہے۔ پھر دین کا پابند نہیں ہے، اس کے یہاں جھوٹ کوئی چیز نہیں ہے، غیبت کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو مارنا، کسی کا مال لوٹنا، اس کے یہاں کوئی چیز، اس لیے کہ وہ دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے ان گناہوں کی سنگینی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے کسی بھی معاشرے اور سماج میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دین پر عمل کیا جائے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول و ضوابط بیان کیے، حدود مقرر کیے کہ ان حدود پر عمل کرنا ہے، ان حدود سے تجاوز کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی، اگر تم جو زنا کرو گے تو سنگسار یا کوڑے لگائے جائیں گے، اگر قتل کرو گے تو قتل کی سزا قتل ہوگی، یا اس کے دیت ہوگی۔ ایسے ہی جو بھی جرم یا جو بھی گناہ کرو گے اس کی شریعت نے سزا مقرر کر دی ہے۔
اگر دین سے بد دین ہو جاتے ہو، اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوتے ہو، تو اس کی بھی سزا مقرر کر دی ہے کہ اس کی بھی سزا قتل ہے۔ تو یہ ساری سزائیں حدود کیوں ہیں؟ تاکہ معاشرہ اور سماج منضبط رہے، امن و سکون قائم رہے، فرقہ واریت پیدا نہ ہو، اختلافات پیدا نہ ہو، ظلم و زیادتی پیدا نہ ہو، اس لیے یہ حدود مقرر ہوئے ہیں۔ ایسے ہی کچھ عبادتیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہیں، جیسے زکوٰۃ کی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی عبادت یعنی امیر لوگوں کو اپنے مال سے غریب لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو امیر لوگوں کا جو مال ہے اس میں سے 2.5% نکالنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے اور سماج کے جو غریب لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں اور معاشرے اور سماج میں امن و سکون اور امن و شانتی کی زندگی بحال ہو سکے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اب جو بھی کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں رہے گا، اس کو ضروری ہے کہ ان امن و سکون قائم کرنے کے لیے، امن و شانتی کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اب اگر کوئی شخص کسی مسلم سوسائٹی میں کوئی غیر مسلم ہے تو وہ زکوٰۃ کو واجب نہیں مانتا ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو لیکن اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی بجائے جزیہ دے، جزیہ دے۔ جزیہ ہے وہ حاکم وقت کو جزیہ ادا کرے گا، اور اس کا جزیہ جو ہے حکومت کے کاموں میں اور غریب اور مسکین دیگر جو ضرورتیں ہوتی ہیں اجتماعی، ان میں اس کو صرف کیا جائے گا جہاں پر بھی حاکم وقت مناسب سمجھے۔ چونکہ اگر کسی سماج میں، سوسائٹی میں ایسے لوگ رہیں گے جزیہ ادا نہیں کریں گے، کچھ لوگ زکوٰۃ دیں گے، مسلمان تو زکوٰۃ دیں گے، وہ جزیہ بھی کچھ بھی نہیں دے گا، تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ جزیہ دے، جزیہ سے اسے بچنا ہے تو پھر وہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے، اس کا دل نہیں مان رہا ہے، اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ جزیہ ادا کرے۔ جزیہ ادا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اسلام کا دین کا غلبہ ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کے لیے ہے، یعنی دین کا غلبہ ہے، دین کا تسلط ہے، دین کا تسلط ہے، اور دین کو غلبہ حاصل ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے موحدین کا غلبہ ہے، وہی غالب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا سے شرک جو ہے ختم ہو جائے، ایسا قیامت تک بھی نہیں ہوگا کہ پوری دنیا سے شرک ختم ہو، شرک تو باقی رہے گا، قیامت تک شرک جو ہے باقی رہے گا، لیکن یہ ہے کہ دین کو، موحدین کو غلبہ ہوتا رہے گا، یا یہ کہ وقتاً فوقتاً کبھی ان کو غلبہ ہوگا، کبھی ان کو غلبہ ہوگا، لیکن حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہ وہ دین کو غالب رکھیں، دین کو غالب رکھیں۔ تو یہاں پر ان آیات میں جو یہ حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ مطلب اصل ہے، کیونکہ دل میں بات، کسی کے دل میں کوئی بٹھائی نہیں جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ظلم و زیادتی سے لوگوں کو روکنے کے لیے، فتنہ اور فساد سے لوگوں کو روکنے کے لیے جہاد کی فرضیت ہوئی ہے۔ جہاد اور قتال کی جو فرضیت ہے وہ فتنہ فساد کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ فتنہ فساد کو روکنے کے لیے ہوئی ہے۔ دنیا جہان میں جب اسلام آیا، دنیا جہان میں غریبوں پر، مسکینوں پر، کمزور لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ اسلام آیا اور اسلام نے ظلم و زیادتی کو ختم کیا، اور مسلمان مکے سے نکل کر مدینہ گئے، پھر مدینہ میں حکومت قائم کی، اور پھر دنیا جہان میں امن و سکون قائم کیا، اور لوگ جو لوگوں کے غلام بنے ہوئے تھے، انسانیت کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ان غلامی کی زنجیروں سے اسلام نے لوگوں کو نکالا اور ایک اللہ کا غلام ان کو بنایا۔ تو جہاد کی جو فرضیت ہے وہ در حقیقت فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور فتنہ فساد کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو ایک تو فتنہ فساد یعنی شرک والا فتنہ ہے۔ تو شرک والا جو فتنہ ہے وہ فتنہ جو ہے یعنی کسی کے دل میں توحید بٹھا کر ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، ان کو دعوت دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے، لشکر بھیجتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاص نصیحت فرماتے تھے کہ جب تم کسی بستی پر حملہ کرو تو پہلے انہیں توحید کی دعوت دو،
ایسا نہیں کہ جاؤ تم انہیں قتل کرو مار دو، نہیں، پہلے انہیں توحید کی دعوت دو، کلمے کی دعوت دو، اگر وہ دعوت مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں تو جہاد کا کام ختم ہے، پھر جو ہے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام ہو گیا۔ اگر وہ کلمے کو نہیں مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کو نہیں مانتے ہیں، تب ان سے جہاد ہے۔ اور اگر وہ کلمے کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہوتے ہیں، تو بھی انہیں آپشن ہے کہ وہ ہماری اتباع اور پیروی کو تسلیم کریں، ہماری حکومت کو مانیں، ہماری اتباع اور پیروی کریں، اور وہ جزیہ ادا کریں، جزیہ ادا کریں، یا تو کلمہ پڑھیں یا پھر یہ کہ وہ جزیہ ادا کریں، اس لیے کہ کسی بھی سوسائٹی سماج میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ادا کرنا پڑے گا، یا تو زکوٰۃ یا پھر جزیہ۔ مسلمان ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، 2.5%، کھیتی باڑی میں سے 10واں یا 20واں حصہ، حسب جیسے پانی اگر برسات کا ہے تو 10واں حصہ، اگر پانی خود سینچائی کی ہے تو 20واں حصہ، اس طرح سے ہر چیز میں سے اسے زکوٰۃ نکالنی مسلمان ہے۔ غیر مسلم ہے تو اسے جزیہ دینا ہے، لیکن دینا ضرور ہے، ایسا ضروری اس لیے تاکہ معاشرہ اور سماج سوسائٹی صحیح طریقے سے چل سکے اور صحیح طریقے سے اس میں زندگی گزار سکے۔ آج کے زمانے میں اس کی جگہ ٹیکس لوگوں پر عائد کیا گیا ہے، بہت سارے ناجائز ٹیکس بھی ہیں، غیر ضروری بھی ٹیکس ہیں جو خود ایک ظلم و زیادتی کی شکل بنے ہوئے ہیں، لیکن اسلام نے الحمدللہ ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں زکوٰۃ ایسی نعمت ہے کہ عبادت کی عبادت ہے، ٹیکس کا ٹیکس ہے، ثواب کا ثواب، اور لوگوں کا فائدہ کی فائدہ ہے اس میں۔ زکوٰۃ میں صدقہ ما نقص مال من صدقۃ، مال میں سے صدقے کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا ہے، تو صدقہ اور زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، نمو پاتا ہے، اس سے برکت ہوتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، اتنی عظیم عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ نکالیں۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، مسلمان نہیں ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو وہ لوگ جزیہ ادا کریں۔ تو اس طرح سے دونوں جو نصوص ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں نصوص اپنی جگہ پر صحیح ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں، لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین پہ عمل کرو، ہم اپنے دین پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ جو صحیح دین ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں، جو بھی اچھی بات ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اسے دوسروں تک، انسانیت تک پہنچانا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہی اسلام ہے اور یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی انسانیت ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے، انسان ایک دوسرے کو خیر اور بھلائی کی دعوت دے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے دیگر ادیان والے صرف اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، دوسرے انسان کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ یہودیت ہے، یہودی لوگ دوسرے انسانوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے، برہمن ہیں وہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، حیوان اور حیوان سے بدتر سمجھتے ہیں، لیکن اسلام سب انسانوں کو انسان سمجھتا ہے، اور کوئی بھی آدمی چاہے کوئی کتنے بھی نچلے طبقے سے ہو، کیسی بھی ذات سے ہو، وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اور اعلیٰ درجہ حاصل کر سکتا ہے، اعلیٰ کرسی حاصل کر سکتا ہے، امامت کی کرسی تک پہنچ سکتا ہے، مسجد کا امام، ملک کا امام بھی بن سکتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچ سکتا ہے، اپنے ایمان کی بدولت، اپنے تقوی کی بدولت۔ آپ دیکھیں گے تازہ مثال ہے مولانا شیخ محمد الاعظمی، ضیاء الرحمن الاعظمی رحمۃ اللہ علیہ، قریب میں وفات ہوئی ان کی، ایک ہندو گھرانے سے تھے، مسلمان ہوئے اور دین سے وابستہ ہوئے، مدرسے سے وابستہ ہوئے، اور پھر عمر آباد میں تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے منظوری آئی، وہاں تعلیم حاصل کی، پھر مکہ میں پڑھے، جامعہ ازہر گئے، وہاں سے پڑھ کے آئے، واپس سعودی عرب آئے، جامعہ اسلامیہ میں استاد لگے، وہاں کے پروفیسر بنے، وہاں پھر پرنسپل بنے، اور پھر الحمدللہ مسجد نبوی میں مدرس بنے، اور وہاں درس کہاں، ہندوستان کے کسی ہندو گھرانے میں تھے، اور اللہ نے ان کو مسجد نبوی کا مدرس بنا دیا، اور حدیث کی ایک ضخیم کتاب الجامع الکامل کے نام سے اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے تصنیف کرائی۔ تو دین اسلام کی ایک خوبی ہے، امتیاز ہے، کوئی بھی آدمی اس میں آئے اور اللہ کے تقوی کی بنا پر اور خوف کی بنا پر وہ اللہ رب العالمین
کا قریبی بن سکتا ہے، اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی ہے کہ اصل جہاد کی جو فرضیت ہے وہ فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ ایک فتنہ فساد ہے شرک، جو سب سے بڑا فتنہ فساد ہے۔ دوسرا ہے لوگوں پر ظلم و زیادتی کے ذریعے جو فتنہ فساد ہے، لوگوں کو صحیح چیز سے، راہ حق سے روکنے کا جو فتنہ فساد ہے، اس سے روکنے کے لیے جہاد کی فرضیت ہوئی ہے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کو تو ہر آدمی کہتا ہے، ہر ملک اور جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، سب لوگ جو ہے برائی فتنہ فساد سے روکنے کے لیے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ تو یہ تو مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ تو فتنہ اور فساد سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے۔ جہاں تک شرک والے فتنہ فساد کی بات ہے تو اس کو کوئی کسی کے دل میں بات نہیں بٹھا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ وقتی طور پر مسلمان ہو جاتے تھے یا ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب وہ اسلام کے قریب آتے ہیں پھر وہ پکے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایسا بہت ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے صرف جزیہ سے بچنے کے لیے اور ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب ان مسلمانوں کے قریب ہوئے، اسلام کو قریب سے دیکھا، تو پھر ان کے دلوں میں اسلام رچ بس گیا اور وہ سچے مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح سے کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، البتہ یہ کہ دین کے غلبہ کے لیے، حدود کے نفاذ کے لیے، فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی فرضیت ہے اور جہاد کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے جب تک مسلمانوں نے جہاد کا دامن تھامے رکھا تھا تب تک اسلام جو ہے مسلمان عزت کی زندگی گزار رہے تھے، اور جب انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا تب سے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا بھر میں۔ تو عزت کی سے زندگی گزارنے کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے، اور وہ مشہور حدیث ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ جو حدیث ہے کہ تم پر امت اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن غصہ ان کا غصہ اس سیل سمندر، یہ جھاگ سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ تمہارے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ وہن کیا ہے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت ہو جائے گی، زندگی جینے سے محبت، موت سے نفرت، یعنی جہاد کرنا نہیں چاہیں گے، موت سے ڈریں گے کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، اور جہاد کو ترک کر دیں گے۔ جب ظاہر سی بات ہے جب جہاد کو ترک کر دیں گے، ابھی آگے آ رہا ہے، تو دشمن مضبوط ہو جائے گا، دشمن طاقتور ہو جائے گا جب جہاد کو کا دامن چھوڑ دیں گے، اور دشمن حاوی ہو جائے گا اور وہ طرح طرح کے ظلم کرے گا۔ تو اس لیے جہاد کی یہ فرضیت ہوئی ہے۔ آگے آیات میں اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ ہم گزشتہ درس میں یہاں تک پہنچے تھے، بات کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی شیخ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی، جیسے ہم نے ان کو دعوت دی جی یا اسلام میں رہ رہا ہے تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جی ہم ان سے پھر جزیہ کیوں لے رہے ہیں؟ جی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جی ہم جزیہ کیوں لے رہے ہیں ان سے؟ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جزیہ اس لیے رہ رہے ہیں کہ جس سوسائٹی اور سماج میں ہم لوگ رہتے ہیں، کچھ اجتماعی کام ایسے رہتے ہیں ان کو کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں اجتماعی کام، جیسے مثال کے طور پر راستوں کا بننا، پانی کا آنا، ہاسپٹل کا انتظام اور وغیرہ وغیرہ، جس کے لیے گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے، تو اجتماعی کام ہے۔ تو اجتماعی کاموں کے لیے مسلمان تو زکوٰۃ دے رہا ہے، اجتماعی ہے جو رفاعی کام ہے، اور پھر زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے سے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، جہاد کا اور دیگر جو کام ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اسی سماج سوسائٹی میں اجتماعی فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن دے کچھ نہیں رہا ہے، تو اس لیے اس کو جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کس کو دیتے ہیں؟ جی جی شیخ، یہ لوگ جزیہ کس کو دیتے ہیں؟ مسلمان جو حکمراں ہوگا اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پورا ملک، مطلب یہ ایک کافر کا ملک ہے، پورا ملک کافر کا ملک ہے، وہاں کافر ہی حکمرانی کر رہا ہے، تو وہ پورا ملک جو ہے مسلمانوں کو جزیہ دے گا، مسلمان حاکم اور حکمراں کو وہ جزیہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی جزیہ کوئی کب دے گا جزیہ؟ جب وہ یعنی اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا،
بھاری سمجھے گا تو بولے گا کیوں جزیہ دوں میں کیوں جزیہ دوں، تو وہ جزیہ نہیں دے گا، پھر وہ کیا کرے گا، لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا، جہاد کرے گا، تو دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو امن و سکون میں رکھنے کے لیے وہ جزیہ ادا کرتا ہے، تاکہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہ ہو اور کوئی جہاد نہ ہو، اس لیے وہ مسلمانوں کو جزیہ ادا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اسلام کو غلبہ، دین کو غلبہ ہے، مطلب دین کو غلبہ ہے تبھی تو وہ اس کو جزیہ دے رہا ہے۔ اگر دین کا غلبہ نہیں ہوتا، دین غالب نہیں رہتا، دین یعنی مسلمان، اسلام کے ماننے والے لوگوں کا اگر غلبہ نہیں ہوتا تو پھر وہ جزیہ نہیں دیتا۔ تو اسلام کا غلبہ رہنا چاہیے۔ اسلام کے غلبے کی وجہ سے جب انہیں پتہ رہے گا کہ مسلمان غالب ہیں، طاقتور ہیں، تو وہ لوگوں پر ظلم نہیں کریں گے، لوگوں پر زیادتی نہیں کریں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے لوگوں پر زیادتی کی، عوام پر زیادتی کی، تو مسلمان جو ہے مسلمان حکمران پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس لیے جزیہ ادا کرنا ان تمام وجوہات کی وجہ سے ضروری ہے ادا کرنا۔ تو مسلمانوں کے امور کو یہ اسپتال کے قیام اور یہ سڑکوں اور راستوں کے بنوانے میں صرف کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ یہ زکوٰۃ کے جو اموال، جو فرض زکوٰۃ ہے، اس کے جو مصارف ہیں اس کو انہی پہ خرچ کیا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ جو نفلی صدقات ہیں اس کا جو ہے مصرف بہت عام ہے، ان جگہوں میں اسے خرچ کیا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فرض زکوٰۃ میں سے بھی بہت سارے غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے لیے ہاسپٹل، ان کے لیے دوا وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں اسے خرچ کیا جا سکتا ہے، غریبوں اور مسکینوں پر جو اس کے مصرف میں آتے ہیں، فرض زکوٰۃ کے جو مصرف میں آتے ہیں ان میں اسے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آگے پڑھنے کا لگتا ہے موڈ نہیں آپ لوگوں کا؟ نہیں شیخ، ایک بات پوچھنی تھی جی شیخ، یہ آیت جو ہم لوگوں نے پڑھا، یہ آیت تو شیخ وسیم رضوی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے نا؟ وسیم رضوی کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے ظالم، ایسے بیوقوف لوگ پہلے بھی بہت گزرے ہیں اور یہ بھی سب گزر جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ اس نے کچھ نئی چیز اس میں سے نکال دی، یہ سب پہلے سے پکا پکایا لقمہ ہے جسے وہ چبا رہا ہے۔ ایسے معترضین، مستشرقین، منکرین ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان آیتوں پر اعتراض کیا اور ان کا جواب پہلے ایسے دیا جا چکا ہے۔ تو ایسے وسیم رضوی جیسے لوگ جو ہے یہ سب جو ہے مطلب چونکہ یہ آدمی جو ہے بڑے بڑے گھوٹالوں میں پھنسا ہوا ہے، پہلے یہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا، شیعہ وقف بورڈ کا، اور اس کے گھوٹالے بالکل اجاگر تھے۔ اب ان پکڑ سے بچنے کے لیے، حکومت کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب ہتھ کنڈے اپنائے اور یہ انتہائی گہری کھائی میں گرتا چلا گیا۔ شروع میں اس نے تھوڑی بہت مخالفت کرنی چاہی، اور جو یہ دلدل میں گیا اور زیادہ پھنستا چلا گیا، اور ضلالت اور گمراہی کے قعر مذلت میں یہ آدمی گر گیا، اور بہت بری موت یہ مرے گا۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کا حشر جو ہے دنیا میں بھی بہت خراب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بہت خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے یہ پہلے تو قرآن پہ اعتراض کیے، قرآن کی آیتوں پر اعتراض کیا، اور ابھی بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت ہی نازیبہ کلمات اس ملعون نے کیے ہیں۔ اللہ اس کو جو ہے دنیا میں ہلاک و برباد کرے، اسے عبرت بنائے دیگر لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایسے اعتراض کرنے والے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال جی جزیہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے نا؟ نہیں، جزیہ کی ہاں زکوٰۃ کے لیے حد مقرر ہے، ہاں تب تک مجھے جی زکوٰۃ ایک ہر اموال کی مختلف اصناف میں اس کی حد مقرر ہے، لیکن جزیہ حاکم وقت کے ساتھ جتنا طے ہو جائے، جس پر اتفاق ہو جائے، جتنا وہ ادا کر سکتے ہیں سال میں، مہینے میں، جتنے پہ بھی اتفاق ہو اتنا ادا کرنا پڑے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی کیا چیز بات آواز سمجھ میں نہیں آئی؟ دین اسلام آج کہاں غالب ہے؟ ہندوستان میں غالب نہیں ہے نا؟ ہندوستان میں غالب نہیں ہے، سعودی عرب میں دین غالب ہے، عرب ممالک میں غالب ہے، بہت سارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر دین
غالب ہے، دین کی حکمرانی ہے، دین کے شعائر پر عمل کیا جاتا ہے. جی ہاں پاکستان ہے، تو دین غالب ہے پھر بھی. شاید جی یہ جی سوال ہے کہ جس طرح کھیت میں دھان چاول یعنی کہ دھان اور گیہوں ہوتے ہیں، مکئی ہوتے ہیں، اسی طرح سبزیاں ہوتی ہیں، سبزیاں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کیا؟ نہیں، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو سبزیوں کی سبزی ترکاری میں زکوٰۃ نہیں ہے.